ویلکم بیک ناظرین. میں سر جاننا یہ چاہ رہا تھا آپ سے, میں جو سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا بیرامن صاحب کے, جو پلانز حکومت بنا رہی ہے وہ کیا واقعی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں, جس میں شاید 3 قسم کے پلان ہیں, اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ورک فرام ہوم پہ لے کے جائیں گے تو ہماری اکانومی جو آلریڈی اتنے مشکل وقت سے گزر رہی ہے تو ہم متحمل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کے؟ دیکھیے اسامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی سوال سے میں پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب کے سوال کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں اس کا تھوڑا سا جواب دے دوں. اس نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور اگر یہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے. دیکھیے، جب آپ کا پورا خطہ جنگلی لپیٹ میں لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ان حالات میں پاکستان نہیں، ان تمام کنٹریز میں جو حالات ہے، وہ چاہے اکانومی ہو، چاہے انفلیشن ہو، چاہے وہ وہاں پہ دفاعی مسئلے ہو، تو یہ کیسے آپ مینٹین کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ مینٹین کر سکتے ہیں. اور جیسے شمیم نقوی صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت بہت کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کی اسٹریٹجی اس وقت پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیا جب پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے تھے، پھر اس کے بعد انڈونیشیا گئے، پھر اس کے بعد ملیشیا کے بعد دوحہ کے بعد سعودی عرب کے بعد پھر امریکہ، تو ان جگہوں پہ جب وہ چائنا گئے تھے تو چائنا میں اس وقت پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے سربراہان موجود تھے. تو پاکستان کو فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو جو جس نظر سے دیکھا، اس وقت وہ پرائم منسٹر پورے عالمی جو لیڈران تھے ان کا محور تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2025 جس طریقے سے اس میں جنگ نہیں تھی، لیکن پاکستان کو بہت اس حکومت کو اور فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کو پوری دنیا نے ریکگنائز کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل اسد منیر جو اس وقت ہے وہ پوری دنیا میں سیاست کا محور ہے. لیکن ابھی جو جنگ ہے جو مختلف کنٹریز کو لپیٹ میں لیا ہے، اس وقت اکانومی پرابلم ہوگی، انرجی کی پرابلم ہوگی، پیٹرولیم پرابلمز ہوگی، وہاں پہ انفلیشن ہوگی. لیکن کیا اس وقت جو اپوزیشن ہو یا میڈیا ہو یا جنرل ماسز ہو یا سیکیورٹی فورسز ہو ایک پچ پہ ہے؟ یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں 45 سال پولیٹیکل کیریئر میں کہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کے ساتھ ہے، نہیں وہ بیرامن صاحب, حکومت کا ساتھ جو ہے. سوال فردوس شمیم نقوی صاحب نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو چیزیں پارلیمنٹ میں لے کے آنی چاہیے, جن چیزوں کے اوپر آپ کو پلانز اپنے شیئر کرنے چاہیے, وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو ایک پیج پہ لے کے میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کیا کر میں رہے ہیں؟ اسامہ صاحب، میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اگر میں نے جواب ختم کیا تو پھر آپ بے شک انکلوڈ کریں. دیکھیے، اس دن ہم نے ان کیمرہ بریفنگ سیشن رکھا تو کیا پی ٹی آئی جماعت واقعی پاکستان کی سیاست کرتے ہیں؟ وہ تو ایک آنکھ پر سیاست کرتے ہیں اور اپنی لیڈر کی رہائی پر، اس کے جیل میں رہنے پر سیاست کرتے ہیں. اگر یہ ملک کی سیاست کرتے تو اس ان کے برا بریفنگ میں تو شرکت کر لیتی. کیا اگر ہم اس دن جوائنٹ سیشن تھا تو جوائنٹ سیشن میں پی ٹی آئی کا کیا رول رہا؟ ان لوگوں نے وہاں پر رہ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس نے کیا کردار ادا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن بالکل ضروری ہے. اور اس وقت کے حالات کے تناظر میں پاکستانی حکومت پہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پہ بہت ذمہ داری آتی ہے، پولیٹیکلی ذمہ داری آتی ہے، مورل ذمہ داری آتی ہے، پروفیشنل ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج رکھے، اور میڈیا کو انگیج رکھے، وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ملا دے، اور جنرل ماسز کو انگیج کرے. لیکن جنرل ماسز، سیکیورٹی فورسز اور باقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے یہ ایک پچ پہ ہیں. لیکن جہاں تک اپوزیشن کا کردار ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پر اپوزیشن کا کردار نظر نہیں آئے گا. جب اچھا ہم صحیح. اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اس وقت ایسے مواقع پہ میٹنگ جب ہوتی تھی تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر شرکت نہیں کرتے تھے، وہ بھاگ جاتے تھے. آج اگر وہ اپوزیشن میں، ہم حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، تو آج ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیے اس ملک کے خاطر، پارلیمان کے خاطر، پاکستان کے مستقبل کے خاطر، ان حالات کے تناظر میں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں. آپ کی جو ایشوز ہے وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. آپ کی لیڈر اگر عدالتوں کو پیش کرے وہ بھی رہا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست کرتے ہیں تو پاکستان کے خاطر آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے. لیکن وہ کسی سیریسنیس اس میں نہیں ہے، وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس دن جو اہم میٹنگ تھی، کیا مسئلہ تھا کہ وہ نہیں صحیح سر. بیٹھے تھے؟ سر میں آگے بڑھتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب, سر پاکستان کے پاس اس وقت توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے آپشنز کیا ہیں؟
ہمارے پاس آپشن ہے بڑا زبردست، ایران سے اسمگلنگ کے طور پہ جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے ایران کے بارڈر سے. آپ کے کراچی میں، پنجاب میں پیٹرول آ رہا ہے مر کے. ماضی میں جب آپ کے ریزرو ختم ہو گئے، آپ پیٹرول امپورٹ نہیں کر سکتے تھے، تو ایران کا بارڈر کھلا ہوا تھا. یہ تو کسی سے چھپی بات نہیں ہے کہ وہاں سے میڈیسن بھی آتا ہے، وہاں سے سریا بھی آتا ہے، وہاں سے پیٹرول ڈیزل تو آتا ہی آتا ہے، اور آج بھی آ رہا ہے. تو یہ اس چیز کی فکر میرے خیال میں ایک کری. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. نمبر ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کو کون سے کیڑے نے کاٹا کہ ایک دم حکومت سے مطالبہ کر دیے کہ آپ جو ہے نا سبسڈی نہ دے. بھائی جنگ چل رہی ہے ہماری یا خطے میں، آئی ایم ایف کا یہاں کردار، اس کا مطلب ثابت ہو گیا کہ آئی ایم ایف کو امریکہ کا ذیلی ادارہ ہے. یعنی جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سبسڈی اگر حکومت نکال دے، نہ دے، تو پیٹرول تو مہنگا ہوگا. لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج جو $92 پر بیرل چل رہا ہے، تو وہ تو الگ ہے. اور تجزیہ یہ ہے کہ $150 تک جائے گا فی بیرل. تو یعنی ایک طرف عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے اس کا بوجھ ہوگا، دوسری طرف آئی ایم ایف کی یہ جو شرائط ہے یہ کریں، تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے $1000 لیٹر بھی لے گا پیٹرول. تو سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے کس طرف سے دیکھنا ہے. ہم نے صرف ان کے ڈکٹیشن پہ، میں ایک بات واضح کروں کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل ادارہ ہے، اور وہ پورا دنیا کی اکانومی امریکہ کی انگلیوں پہ وہ چلاتا رہتا ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑ گئی سبسڈی نہ کر کے، مطلب کیا فرق پڑ گیا. قادر آئی ایم صاحب ایف کی یہ ثابت ہو ابھی گیا. پچھلے دنوں میں تو ان کے جو وفد آئے تھے اس نے کہا بہترین ہے، بہترین ریکوری بھی سب ہوئے. قادر تو آج صاحب سبسڈی نہ دینے یہ کا تو سامنے آ گیا. مقصد کیا؟ یہ تو پاکستان کو معاشی طور پہ بلیک میل کرنا، پاکستان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، تاکہ پاکستان منہ ہی نہ کھولے، تاکہ جتنے بھی وار، جتنے بھی ہتھوڑے سر پہ پڑے. سوال تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس کا رسپانس کیا ہونا جو چاہیے حکومت کا اس پہ رسپانس کیا قادر صاحب ہونا چاہیے؟ دیکھیں حکومت کا رسپانس تو آپ سوال کرتے ہو تنگی صاحب سے، حکومت کا وہ فیلڈ مارشل صاحب کا ترجمان بن کے جواب دیتا ہے. بابا آپ حکومت کا جواب دے دے. حکومت نے کیا کی ہے؟ ایک ایٹمی پاور کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب، اس کے طور پہ ان کا کیا ہے کہہ رہے کہ میور بنا ہوا ہے. تو بھائی وہ جتنا ٹرمپ صاحب وہ تعریفیں کر رہا تھا، تو وہ میرے خیال میں تعریفوں کا جو ہے نا وہ ریکوری کا وقت وہ چاہتا ہے میرے خیال میں. سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایز اے ایٹامک پاور کے یا ایک سپر پاور اسلامی دنیا کے، پاکستان سپر پاور ہے نا اسلامی دنیا کے، تو سب کو پتا ہے، اور ایٹمی پاور بھی ہے. ہمیں اس خطے میں وہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ برسوں میں امریکہ کے اوپر انحصار کرنا، چائنا اور روس کے اوپر انحصار کرنا، اور ایک اسلامی ایٹمی ریاست کے اوپر اسلامی دنیا جو ہماری مڈل ایسٹ کے ممالک ہے وہ انحصار کرے. اور یقیناً ماضی میں پاکستان نے ثابت بھی کیا ہے، اگر مکہ مکرمہ میں قبضے کی کوشش ہوئی ہے تو پاکستانی فوج نے ان کو جو نا آزاد کرا ہے. یا ماضی میں یا اس سے پہلے جو خطے میں جو شور شرابہ ہوا، پاکستان نے ہر جگہ پہ، اور ایون کہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان نے اپنی فوج بھیج کے وہاں دوسرے افریقی یا دوسرے ممالک میں بھی اپنا کردار ادا کیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں کہوں گا شہباز شریف قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ اٹھے ایٹمی پاور کے وزیر اعظم کے طور پہ. آپ یہ نہ کہے کہ بابا اس کو یہ ہونا چاہیے، آپ ان کے سامنے رکھ لے ساری چیزیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یا جو بادل ہے یا جو آگ ہے یہ ہم تک پہنچ رہی ہے، پہنچ چکی ہے، پہنچ رہی ہے، بارڈر تک پہنچ چکا ہے. ہماری جان نہیں چھوٹے گی، اور ہم اگر اسی طرح خاموش رہیں گے تو ہمیں مستقبل کی ہمارے پاکستانی ہمیں معاف نہیں کریں گے. ایک مجرمانہ غفلت ہے، کیونکہ چاروں طرف جنگ میں ہم گرے ہوئے ہیں. چاروں طرف میں کہہ رہا ہوں، سمندر کو چھوڑ کے تو چاروں طرف ہی ہوا. ایک طرف ہندوستان ہے، دوسرے طرف افغانستان ہے، اور ایران کا بھی سمجھ لو آپ کے بارڈر تک یہ جنگ آ چکی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے. وہ کدھر گئی وہ ایسی جو مر گئی، وہ جو اربوں کا ٹولہ جو تھا، عیاش لوگوں کا ٹولہ تھا، وہ کدھر مر گئی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ان کو جگہ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس کا پہلا اجلاس پاکستان میں کیا اور جس کو سزا ملی، کہ تو میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو فوری طور پہ وہ آئی سی کو جو ہے نا وہ الرٹ کرنا چاہیے، ان کے رابطہ کرنا چاہیے، وہ آئی سی کی میٹنگ بلانا چاہیے، چاہے پاکستان میں ہو یا سعودی عرب ہو، اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے. نہیں تو یہ کفار ہمیں کھا جائیں گے. بالکل صحیح ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. نقوی صاحب آپ کے شکوے کا جواب تو دے دیا کہ بریفنگ میں آپ شامل نہیں ہوئے، کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے، یہ بریفنگ
بند کمرے میں پی ایم ہاؤس میں کیوں رکھی جا رہی تھی؟ کیا پارلیمنٹ کی اور بھی بے توقیری کرنی تھی؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نہیں آنے کو تیار، ہم نے کہا یہ نہیں آئیں گے۔ یہ کوشش یہ تھی کہ یہ پی ٹی آئی کو شامل کروا کے یہ کہیں کہ سب کنسلٹنٹ تھے۔ آپ دیکھیں اسی وزیر اعظم صاحب نے جن کی تعریفیں ہو رہی تھیں، انہی نے محمود خان اچکزئی صاحب نے اپیل کی، اسمبلی کے فلور پہ کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آج اس بات کو 3 ہفتے ہو چکے ہیں، گئے وہ ملنے، انہوں نے کہا میں آپ کے پاس خود آؤں گا، آئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے بلانے کا؟ ہم کوئی غلام تو نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حصہ دیں تو عزت دیں۔ آپ نے اسے کیا درخواست کی تھی؟ آپ کو تو فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کو تو جو حکم ملتا ہے آپ وہ کرتے ہیں۔ نہ آپ سی ایم کو ملوا سکتے ہیں، نہ اسپیکر صاحب عمران خان سے ملاقات کرا سکتے۔ ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، ہم نے کہا اگر آپ اپوزیشن کی باتوں کو عزت دیتے ہیں تو جو اپوزیشن نے آپ سے اتنے عرصے سے ڈیمانڈ کری ہے پہلے وہ پورا کر دیجیے، پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ وی آر ناٹ دیئر ٹو انڈورس، ہمیں کوئی افطار کھانے کا شوق نہیں ہے۔ اور کون سے بڑے فیصلے کر لیے؟ کیا خود وزیر اعظم صاحب کوئی فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ تو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، اسی لیے ہر جگہ وہ ساتھ لے کے گھومتے ہیں انہیں، یا فیلڈ مارشل انہیں لے کے گھومتے ہیں، جس طریقے سے آپ کہنا چاہیں۔ میں نے تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا کمزور وزیر اعظم دیکھا نہیں، سنا نہیں، نہ تصور کیا۔ آپ بتا دیجئے ایس آئی ایف سی کے فیلڈ مارشل صاحب، فورن پالیسی فیلڈ مارشل صاحب، لڑائی کے فیصلے فیلڈ مارشل صاحب، لڑائی بند کرنے کے فیصلے فیلڈ مارشل صاحب، اکانومی کے بارے میں فیلڈ مارشل صاحب، بزنس مین سے ملنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب۔ تو یہ ہائیبرڈ نظام جمہوریت کی اور سویلین سپریمیسی ہے کیا؟ ہم کیوں اپنی وائس ان کو لینڈ کریں؟ which is a meaningless meeting۔ اگر اس کی کوئی فعال بات ہوتی تو یہ سارے فیصلوں کے لیے پارلیمان میں جاتے اور جو باقی ادارے ہیں ان کو کہیں یہ میری پارلیمان کا فیصلہ ہے، آپ کو اسی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کے خیال سے کوئی پاکستانی نوبل پیس پرائز کی نامینیشن سے خوش ہو سکتا ہے؟ لیکن نقوی صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ ساری قیادت پاکستان کی وہاں پر موجود تھی، صرف آپ نہیں تھے، تو موقع تو آپ بھی دیتے ہیں نا ان کو یہ کہنے کا کہ آپ شامل نہیں ہوتے کسی بھی قسم۔ ساری قیادت میں کون تھے جی؟ سارے وہ جو پٹھو ہیں، جو آلریڈی گورنمنٹ کا حصہ ہیں، یا جماعت اسلامی تھی یا مولانا فضل الرحمان تھے، اور کون تھا؟ جب ہم نہیں، ایم ڈبلیو ایم بھی نہیں، مینگل صاحب بھی نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب بھی نہیں، اور بھی بات یہ ہے کہ یہ ہم نوا والے کو رکھ کے آپ جو چاہیں کر لیجئے، اس کی ذمہ داری ہماری تو نہیں، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو سیاسی طور پہ دیا ہوا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے سر۔ مجھے بلیو کرتے ہیں جی کہ ہم should have never gone to this جو کمیٹی آف پیس بنا دی ہے، جو تبلیغ کر رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کو۔ ہمیں اسرائیل کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنا ہی نہیں تھا۔ قائد اعظم کے زمانے سے ایک فلسفہ چل رہا ہے پاکستان کا، تباہ کر دیا۔ رائٹ اس سے سر۔ کتنا سر کشمیر بالکل ٹھیک کی ہے، میں پالیسی واپس آپ کی کی طرف ہمارا آتا ہوں نقصان ہوا ہے، جی۔ یہ ابھی اندازہ نہیں ہے۔ بیرمن صاحب مجھے بریگیڈیئر صاحب سے کمنٹ لینے دیجئے، پھر آپ ضرور۔ صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں، میں اس کا رسپونڈ کر لوں 1 منٹ میں۔ جی پلیز جی۔ دیکھیں شمیم نقوی صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہو جاتا اگر ہم نے تو کچھ شرائط رکھ لی کہ ہم اپنے لیڈر سے ملوا دیں، تو نہیں کر سکتے۔ میں اس کو یاد دلا دوں، جب ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے میرے لیڈر کو شہید کیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، اور پھر 1985 میں جب حکومت بنی جنیجو صاحب کی، تو جنیجو صاحب نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میں شہید بی بی نے شرکت کی کرنا، اپنی پارٹی سے مشورہ مانگا، تو پارٹی کا اس پہ پریشر تھا کہ بی بی آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں۔ لیکن میں شمیم نقوی صاحب کو یاد دلاتا ہوں کہ شہید بی بی پاکستان کی خاطر اس میٹنگ میں چلی گئی، اس کے والد کو شہید کیا تھا۔ آپ تو ملاقات کی بات کرتے ہیں، ملاقات پر آپ پاکستان کے لیے کسی میٹنگ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں،
لیکن شہید بی بی نے والد صاحب کی شہادت کے بعد بھی اس میٹنگ میں شرکت کی، اس لیے کہ وہ میٹنگ پاکستان کے لیے تھی، پاکستان کے مستقبل کے لیے تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف آنکھ کی وجہ سے اور مجرم قید ارسچار کی جیل میں رہنے کی وجہ سے آپ پاکستان کی سالمیت بقا کے لیے اگر ایک میٹنگ ہوتی ہے تو آپ اس میٹنگ میں شرکت مجھے نہیں بھی کرتے۔ جواب کا موقع دیجئے ان سر کو۔ پلیز آپ نے سر میں پاکستان ضرور کی موقع سیاست دیتا ہوں، کو مجھے صرف بریگیڈیئر ایک صاحب سے حق کے بات لیے کرنی قربان ہے، کر میں لی۔ آپ کو بالکل موقع آپ دیتا کبھی ہوں۔ مندو سیاسی خیل صاحب جماعت بنے، مجھے آپ پلیز تھوڑا سا پاکستانی وقت دیجیے حکومت گا۔ کی سیاسی سوچ ایک اپنائے۔ آپ نے آؤٹ آف ٹرن دیا تو اب مجھے بھی آپ کو دینا سر پڑے میں گا۔ بریگیڈیئر صاحب سے ایک فارم 47 کی حکومت پھر کو مجھے بھی دینا پڑے گا۔ دینا، میں پاکستان کے عوام کے سامنے یہ الزام سہنے کو ہی نہیں تیار۔ بریگیڈیئر صاحب آپ اور اس میں کے گھر چلتے ہم ہیں بریگیڈیئر حکومت کو صاحب۔ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم انہیں وزیر اعظم ہی نہیں مانتے۔ اگر وہ وزیر اعظم اچھا ہوتے اسی پہ سوال کر لینے تو میں دیجیے سب کو بریگیڈیئر صاحب اس وہ وہ تو میٹنگ میں نہیں آتے تھے۔ غیر اچھا آئینی آدمی کے پاس اوکے جا کے نقوی صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا اور بیرامن صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا۔ تو اس وقت میٹنگ سے بھاگتے تھے۔ سر سنیے گا پلیز، دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی مندو خیل صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا سر، میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پاکستانی کی دل کی آواز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ریکوری کی بات کر رہے ہیں، جو تعریفیں ہوتی رہیں اور جو تعلقات ایک امریکہ بات اور میں اس کے کرتا ہوں ساتھ، اگر اجازت تو مندو خیل صاحب، ایران سے اسمگل پیٹرول آئے گا تو امریکہ آپ کو جو سینکشن لگائے گا نا آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ بریگیڈیئر صاحب سر میں حقیقت میں تو آتا ہے اوکے تیل، اوکے لیکن اوکے آپ بریگیڈیئر وہ صاحب ذرا تو صحیح ہم اس پوزیشن میں بریگیڈیئر صاحب ہم اس اور وہاں پوزیشن پہ میں تو ہیں۔ اس کی حکومت ہے، مندو خیل اس صوبے میں صاحب تو سر پسپانے پلیز کی حکومت ہے، ان کو سر چاہیے کہ پلیز اسمگلنگ سر بند مجھے کرے نا۔ کنڈکٹ کر لینے دیجیے پلیز مندو خیل صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکہ سے اس لیول پہ آ کے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں؟ یار پوزیشن کیا ہے؟ ایران اس پوزیشن میں تھا کہ وہ امریکہ کو ریسپونس کرے، انہوں نے کیا ہے نا۔ تو ہمیں کرنا ہے۔ اسٹینڈ آن یور فیٹ۔ امریکہ کیا کرے گا؟ آپ کے بھی وہ لانگ ڈسٹینس سے میزائل ہی مارے گا۔ امریکہ کی فوج آ کے بارڈر پہ نہیں لڑ سکتی۔ اگر آپ ایک ڈٹرمنیشن کر لیں، اب دیکھیے نا جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف بلیک میل کر رہی ہے، میں بھی آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف بلیک میل اس لیے کر رہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہ ایک طرف تو آنے والے دنوں میں ایک انرجی کا کرائسس آئے گا اور دوسرے یہ آپ اپنا اس وقت تیل کی قیمت بڑھا دیں گے۔ اب کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے کرنا، گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ تو گورنمنٹ کو کچھ اسٹانس لینا چاہیے نا۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی ہر ڈکٹیشن مانتے رہیں گے تو بھائی ایران بھی تو آئی ایم ایف کے بغیر رہا ہے وہ سینکشنز کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا جو سمگل تیل ہے، ایک تو اس کو والیوم گھٹے گا ابھی، بیکاز ایران کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی واز چیکنگ اٹ ڈے بفور یسٹرڈے، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سمگلنگ جو ہے جو ایران سے ہوتی ہے وہ کم سے کم 75% اس وقت کم ہے، کیونکہ تفتان کے اوپر باقی جگہوں کے اوپر ایران سے گاڑیاں نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تیل اگر آ بھی جائے گا، چلے جتنی سمگلنگ ہو رہی ہے اتنے بھی آ جائے تو وہ پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا، بلوچستان اور سندھ تک شاید وہ پہنچ جائے۔ تو ایک بڑا سیریس سچویشن ہے جس کی آپ کو ایک سیریس حل نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں نکالیں گے تو وی ول بی لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی، اور اس کے لیے سب سے بڑی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میرا خیال ہم پولیٹیکل ہارمنی لے کے آئیں، اور گورنمنٹ کو بھی کچھ بڑا دل دکھانا چاہیے اور چیزوں کو 2 قدم آگے لے کے چلنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے ہارڈ فیصلے کرنے ہیں جس میں آپ نہ امریکہ سے بلیک میل ہوں، نہ آگے ہم امریکہ سے بلیک میل ہو کے میرا خیال چائنا کو تھوڑا بہت ناراض کر چکے ہیں۔ اب تو ہر کارڈ اوپن ہو گیا ہے اسامہ، اب کوئی کارڈ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، سارے کارڈ ٹیبل کے اوپر ہیں، سارے خلیجی ممالک کے کارڈ ٹیبل۔ امریکہ نے جس کو پروٹیکشن دیا ہے آج وہی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہم سے واپس لے لیں پروٹیکشن۔ آج سعودی عرب نے کیا کہا ہے کہ، اور قطر اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ جتنے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ہم ان کو ریووک کر دیں، وی ول ناٹ پروسیڈ ایہڈ۔ پھر اس نے کہا کہ جی آپ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے جو اکوپمنٹ لگایا تھا، جو آپ نے چاہیے وہ تو آپ اٹھا کے اسرائیل لے گئے، ہمیں آپ نے آؤٹ ڈیٹڈ اکوپمنٹ دیا جس کی وجہ سے میزائل جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر کے ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ دوسرا اس مساعد نے جو وہاں پہ جو گیم کھیل رہی ہے، ابھی جو خبر ہے وہ وہاں پہ سائپرس میں حملہ ہوا ہے، وہ ابھی یو کے کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ ایران نے نہیں کیا، وہ تو اسرائیل نے کیا۔ تو ہمیں یہ اسٹریٹجی ہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، لیٹ می ٹیل یو کا گزارا نہیں ہوگا، ہر چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل صحیح مینی وہ کرخت فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں ان فیصلوں میں عوام اور خواص کو دونوں کو شامل ہونا ہے۔
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ تو 40 گاڑیاں لے کے پڑے اور لوگوں کو کہیں کہ وہ پیٹرول نہ استعمال کریں. تو یہ ڈسٹنکشن ختم کرنی ہے, اور یہ پاکستان کی مجبوری ہے, اور یہ پاکستان کی حکومت کے کیے ہوئے حالات نہیں ہے. یہ تو عالمی جنگ ہے, عالمی جنگ کا پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہے, تو وہ پریشر ایکولی ڈیوائڈ ہونا چاہیے ہر چیز پہ. بالکل صحیح ہے. قادر بندو خیل صاحب, سر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے سر. دیکھیں, میں تو صرف اتنے کہوں گا, حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم اسکول کے بچوں کو آن لائن کلاسز شروع کریں گے, پیٹرول میں کوٹا سسٹم شروع کریں گے, تو کیا ابھی پچھلے ہفتے جو پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری اور باقی افسران کی ان لمیٹڈ پیٹرول کر دیا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے, اور یہ جو کروڑوں جو لیٹر افسران کو یا ہمارے کرپٹ بیوروکریسی کو فری میں جو مل رہا ہے, اس کے اوپر کوئی حکومت کا بیان نہیں آیا ہے کہ بھائی ہم وہ ختم کریں گے. اور ٹھیک ہے, بریگیڈر صاحب نے یہ جو 40-50 گاڑیوں کے جو پروٹوکول لے کے چلتے ہیں, اس کو اگر کم کرے تو یہ اسکول کو, بچوں کو اسکول جانا پڑے گا. آپ کو اسکول کی وین کا جو ہے نا پیٹرول زیادہ فکر ہے, اور اپنے افسران کی ان لمیٹڈ پیٹرول آپ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. نندو خیل صاحب بڑی سیدھی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں قادر صاحب. ابھی جو افسر شاہی ہے ان سے ہم نیچے نہیں آ رہے. ہم نے کچلنا ہے تو غریب عوام کا سر کچلنا ہے. ایک طرف IMF کا کنڈیشن, دوسری طرف عالمی منڈی میں تیل بڑھا, اور چوتھی طرف ہمارے اوپر قدغن یعنی کوٹا سسٹم لگائیں گے, پیٹرول کم ملیں گے لیٹر کے حساب سے, جیسا ماضی میں چینی ملتا تھا راشن کارڈ کے ذریعے. لیکن حکومت کی جو اپنی جو شاہی خرچے ہیں, افسران کے جو پیٹرول ہے کروڑ لیٹر کا, ان کے بارے میں حکومت خاموش ہے, کوئی فکر نہیں ہے. کیونکہ حکومت جو سٹیٹمنٹ دیتی ہے وہ وہی بیوروکریسی کے لکھا ہوا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں دوبارہ شہباز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ قادر بندو خیل صاحب, تھینک یو سو مچ. بہرامن صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا شکریہ, بریگیڈر صاحب آپ کا شکریہ. اب سے کچھ دیر بعد 11:10 پہ اسحاق ڈار صاحب ایک پریس بریفنگ دیں گے, جس میں کہ تیل کی جو قیمتیں ہیں متوقع طور پر بڑھ جائیں گی. اس وقت بطور پاکستانی دعا کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.